بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس ہرا۔ آج ہم باب پنجم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ باب پنجم ہدایت کے سرچشمے، اس کا پہلا سبق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مطالعہ کریں گے۔ تعارف: مشاہیر کی حالات زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مشاہیر دین اسلام کے نامور بزرگ اور ہستیاں اور ان کی زندگیاں جو ہیں، ان میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں۔ مشاہیر کی تاریخ اور حالات زندگی کے مطالعہ سے نہ صرف ان کی پاکیزہ زندگی اور کارناموں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، بلکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی ان اعمال کو اپنانے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ یعنی بزرگان دین جو ہیں، انہوں نے نہ صرف پاکیزہ زندگی گزاری بلکہ اپنی زندگی میں ایسے کام سر انجام دیے جس کی وجہ سے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ تو جب ہم ان کی تاریخ اور حالات زندگی کو پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنے والے پر بھی تاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کر دکھائے اور اپنی زندگی کو کسی مقصد کے لیے جیے۔ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے کہ کس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ یعنی مشاہیر اسلام جو ہیں، ان کی زندگیوں کا پہلا مقصد خدا شناسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور رب کی رضا حاصل کر کے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں اور مختلف شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ مثال کے طور پر علم کے شعبے کو ہی لے لیں، انہوں نے کس طرح سے ان میں عروج حاصل کیا اور اپنا نام تاریخ میں روشن کر گئے اور کچھ کر کے دکھا گئے۔ اس باب میں ہدایت کے سرچشموں میں مشاہیر اسلام میں سے چند ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف: ام المومنین، ماں مومنین، مومن کی جمع ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں، ایمان والوں کی ماں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ جو رضی اللہ تعالی عنہا ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بھائی اور قریبی دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ کنیت ہے کیا؟ کنیت وہ نام جو باپ اور بیٹے، ماں اور بیٹی کے تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ام کوثر، کوثر کی ماں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کنیت رکھ لی اور اسی کنیت سے جانی جاتی ہیں۔ نبوت کے چوتھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ یعنی نبوت کے 4 سال گزر جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی۔ یعنی یہ آپ کی خوش نصیبی تھی کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن اور نکاح۔ پہلے ہم بچپن کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچپن میں محلہ کی لڑکیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جمع رہتیں اور وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پسند تھا۔ یعنی بچپن میں آپ کو یہ دونوں کھیل بہت پسند تھے اور آپ اپنا فارغ وقت جو ہے وہ جھولا جھولنے اور گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں گزارتی تھیں۔ اب ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کب، کہاں اور کیسے ہوا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں نکاح آپ کا ہوا، اور رخصتی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔
اب میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے پس منظر کے بارے میں مختصر بتاؤں گی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت آپ کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو رشتے بتلائے، ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زمعہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ پر رضامندی وہ ظاہر کی۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام کا نکاح لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو وہ بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خاوند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کے لیے وقت مانگ لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے تو ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تو بڑی سعادت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مشکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان عمارت نہ تھی، یعنی وہ کوئی خوبصورت آرائشی گھر نہ تھا۔ بنی نجار کے محلہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے۔ ان میں سے ایک حجرے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت مثالی زندگی گزاری، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے مثالی ازدواجی زندگی وہ بسر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم و تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین اسلام کا حکم دے رہے ہوتے تھے اور احادیث بتایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تھے وہ مسجد نبوی میں قیام کیا کرتے تھے، جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بالکل ملحق تھی، یعنی بالکل ساتھ تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر بھی جو لوگوں کو درس دیتے تھے، دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ اس میں شریک رہتی تھی، شامل رہتی تھیں۔ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیتی تھیں، یعنی آواز مدھم ہو جاتی یا کوئی اور مسئلہ درپیش آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو اس احکام کے بارے میں یا دین کا جو نکتہ ہوتا تھا اس کے بارے میں تفصیلاً پوچھ لیا کرتی تھیں اور اس کو یاد کر لیتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کلام الہی یعنی قرآن پاک کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی معرفت اور احکام نبی حدیث کے علم سے کامل طور پر مکمل طور پر آگاہ تھیں، واقفیت رکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے سب سے زیادہ روایات آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں اور جتنی بھی صحابیات تھیں ان میں سے سب سے زیادہ علم تھا دین کا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھیں، یعنی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابیات سے علم میں بہتر تھیں۔ کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معلم ہونے کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرماتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے ہر ایک کام کی نگرانی فرماتے، اگر کوئی غلطی کوئی نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذہانت اور کم عمری کے سبب شریعت کے باریک باریک نکات کو بھی ذہن نشین کر لیا تھا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انساب اور شاعری پر دسترس رکھتی تھیں۔ علم انساب وہ علم جس میں خاندانوں کے سلسلوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ ان دونوں علوم علم انساب اور شاعری پر مہارت رکھتی تھیں۔ یہ علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے تھے۔ کن سے؟ اپنے والد محترم سے سیکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طب سے بھی واقفیت رکھتی تھی۔ علم طب وہ علم جس میں امراض کی تشخیص کی جاتی ہے اور پھر ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ متعدد غزوات یعنی بہت ساری جو جنگیں تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق میں ان سوالات کے جو جواب ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں، آپ وہ یاد کریں گے۔ سوال نمبر 1، ام المومنین کا معنی کیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امہات المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین مکرمین کے نام بتائیں۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کب ہوا اور رخصتی کب ہوئی؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا سبق جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔